قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Verily in the remembrance of Allah, verily only in the remembrance of Allah do hearts find peace. صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں قلوب کا اطمینان ہے. اللہ تعالیٰ نے اطمینان، سکون قلب کا جو ہے وہ قرآن پاک میں اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن پاک شفا ہے، اور یہ کاؤنسل ہے، اور یہ ریمائنڈر ہے، اور یہ ہیل کرتا ہے. ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سائیکائٹرسٹ بھی جو ہے وہ اتنا کمپلیٹ ہمیں ہیلنگ نہیں دے سکتا جو ہمیں قرآن دے سکتا ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز، کوئی گانا بجانا، کوئی گیم کھیلنا، کوئی سیلیبریشن، کوئی ایکٹیویٹی، پکنک، آؤٹنگ، ہائیکنگ، کوئی ایڈرینلن رش ہمیں سکون نہیں دے گا. کوئی پارٹینگ، کوئی ٹریولنگ ہمیں سکون نہیں دے گی جو ہمیں اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں اللہ کی ریممبرنس آتی ہے. اللہ کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ تسبیح کے دانے پھیرتے رہیں. ہاں، یہ بھی ایک طریقہ ہے for somebody who doesn't have anything else to do. This is one of the main things جو آپ کو عادت ڈالنے کے لیے، میڈیٹیٹ کرنے کے لیے، ایک چیز جو آپ کو لائک اے بیبی اسٹیپ یا فرسٹ اسٹیپس جو ہوتے ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ آپ تسبیح پکڑیں، تسبیح پھیریں، بار بار اللہ کا ذکر کریں. لیکن جو اصل میں جو ذکر کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معاملات پہ، دنیا پہ، آیات پہ، اللہ تعالیٰ کے سائنس پہ غور و فکر کرنا. یہ وہ والا ذکر ہے، یہ غور و فکر والا ذکر زیادہ ہے بجائے اس کے کہ تسبیح کے دانے پھرتے رہنا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی شان پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنیٰ پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم اپنی ذات پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں کتنا اختیار ہے. یعنی جب ہم نے تکبر کی انتہا دیکھی ایک انسان میں جو باتھ روم جانے سے خود کو روک نہیں سکتا، اور اس کا تکبر اور اس کا غصہ اور اس کی ہیبت جو وہ ڈالنا چاہتا ہے لوگوں پہ، اور اس کا ظلم جو وہ کرتا ہے لوگوں پہ، اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا باتھ روم جانے کا معاملہ ختم کر دیں، یا اس کو اس کی جو یورین اگر بند ہو جائے کسی بھی طریقے سے، کسی وجہ سے کوئی سٹون پھنس جائے اگر آ کے اس کی کڈنی میں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کہاں جائے گا اس کا ظلم، کہاں جائے گا اس کا تکبر، کہاں جائے گا اس کا سارا جو بھی اس کے دل و دماغ میں جو ایک بڑائی کا ایک نشہ تھا، کہاں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ڈرنا چاہیے. اور جو دوسرے ہیں جو مظلوم بنے ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈریں. کہ ایک انسان جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا اور اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے وہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ کوئی بھی میٹنگ ہو اس کی، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو، لیکن the moment he has to go to the washroom and relieve himself herself، تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. اور انکانٹیننس جن لوگوں کو ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے. کسی بھی انکانٹیننس کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر بیماری کسی کو ہو جاتی ہے، کوئی پیرالسس ہو جاتا ہے، خود کو شفا نہیں دے پاتے. پوری کائنات کے پیسے خرچ کر کے بھی، ساری عمر کی کمائی خرچ کر کے، ساری بینکس کو خالی کر کے بھی اپنے آپ کو شفا نہیں دے پاتے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو یہ آپ کو اور مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے؟ پوری کائنات کے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں، پوری مخلوق انفیکٹ جن و انس اگر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ پہنچانے دیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی دیر کے لیے سیمنگلی ہمیں لگے کہ کامیاب ہونے دیتے ہیں، تو وہ ہمارے مرتبے بلند کرتے ہیں،
ہمیں اس کا ریوارڈ دیتے ہیں اور ان کے لیے عذاب انکریز کرتے ہیں. یہ کوئی ظلم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. گیٹ دیٹ اسٹریٹ. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایک ایٹم کے برابر، اس سے بھی کم لیول پہ، ٹائنیسٹ مائنیوٹسٹ لیول پہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے بائی ڈس اوبیئنگ. اللہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہم، یہ ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے نہیں، ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ٹرسٹ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ہم بلٹل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور لوگوں کو اپنے دماغوں میں انفلیٹ کر دیتے ہیں، خود کو انفلیٹ کر دیتے ہیں. ہم وی آر ٹو بگ ان آر اون ہیڈز، جبکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے یہ تقدیر بنانی ہوتی لوگوں کی کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنا دیتے. دیٹ از دا مرسی آف اللہ تعالیٰ. تو کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ، کہ کوئی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے، اللہ کی طرف سے صرف رحم ہے، صرف مرسی ہے.